اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ خوب اپنی بحث چل رہی تھی باب ادغام کے سلسلے میں، ادغام کے لغوی معنی، اصطلاحی معنی، ادغام کی اہمیت اور اس کا فائدہ، اور کن حروف میں ادغام کیا جاتا ہے، ادغام کی کتنے موارد ہیں، کون کون سے حرف ایسے ہیں جو دوسرے میں ادغام ہوتے ہیں، یہ تمام بحثیں آپ پڑھ چکے ہیں۔ خوب، آج نوبت پہنچی ہے سوالات و تمرینات۔ ٹھیک، تو پہلے سوالات و تمرینات دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے۔ ٹھیک، چلیں، پہلا سوال ہے لغت اور تجوید میں ادغام کے کیا معنی ہیں؟ بتاؤ۔ لغت میں ادغام کا معنی ہے داخل کرنا، آسان، اور اس میں تجوید سے مراد یہ ہے کہ ساکن والے حرف کو حسب کے بعد والے حرف کو تصدیق کرنا۔ آسان، ماشاءاللہ۔ لغت میں ادغام کا معنی ہے داخل کرنا۔ ٹھیک، علم تجوید میں ادغام کا مطلب ہوتا ہے ساکن والے حرف کو حذف کر کے بعد والے حرف کو تشدید دے دینا۔ حسن، چلیں دوسرا سوال آپ سے ہے، ادغام میں کس حرف کو مدغم اور کس حرف کو مدغم فیہ کہتے ہیں؟ مدغم جو ساکن ہو جس کو حذف کیا جاتا ہے، اور مدغم فیہ جس پہ تشدید دیا جاتا ہے۔ احسنت، ماشاءاللہ۔ چلیں، یہ جو ساکن والا حرف ہوتا ہے جس کو حذف کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدغم، اور جس پر تشدید دی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مدغم فیہ۔ مدغم کا مطلب ہوتا ہے ادغام ہونے والا، داخل ہونے والا۔ مدغم فیہ کا مطلب ہوتا ہے جس میں داخل ہوا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو داخل کون ہوتا ہے؟ ساکن والا۔ کس میں داخل ہوتا ہے؟ تشدید والے۔ لہذا ساکن والے کو کہیں گے مدغم اور تشدید والے کو کہیں گے مدغم فیہ۔ چلیں، نمبر 3، ادغام کا فائدہ کیا ہے؟ حرف کو تلفظ کرنے میں آسانی۔ ہاں، ادغام کا فائدہ تلفظ میں سہولت اور آسانی ہے۔ بعض ہم مخرج یا ہم صفات حروف جب اکٹھا آ جاتے ہیں تو ان کو ادا کرنے میں، تلفظ کرنے میں دقت اور دشواری ہوتی ہے۔ ٹھیک، تو تلفظ کی دقت اور دشواری کو دور کرنے کے لیے کیا ہے؟ ادغام کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ ادغام کے ذریعے سے تلفظ کی دشواری اور دقت کو ختم کیا جاتا ہے۔ خوب، نمبر 4، مندرجہ ذیل مثالوں میں کن جگہوں پر ادغام کیا جائے گا؟ کچھ یہاں پر مثالیں دی گئی ہیں، اب آپ کو بتانا ہے کہ ان مثالوں میں سے کس مثال میں ادغام کیا جائے گا اور کہاں نہیں کیا جائے گا۔ پہلی، اذ زینا، ادغام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیوں؟ ادغام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مثال کے بعد جناب زیر ہے، ایک زال ہے اور ایک زال اور ایک زا۔ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا بھائی، یہاں پر ادغام نہیں ہوگا۔ وہ جو 7 موارد آپ نے پڑھے ہیں اس میں سے کوئی بھی کسی میں سے نہیں ہے، جب نہیں ہے تو ادغام نہیں ہوگا۔ دوسری مثال، یلحظ ذالک، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ سا کو دال میں کریں گے، یہ کہا کہ جہاں کہیں بھی سا اور دال اور ایک کیا تھا؟ ذا، ان 3 حروف میں سے کوئی 2 ایک ساتھ آ جائے، پہلا ساکن ہو تو کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے۔ اب یہاں یلحظ ذالک، سا اور زال ایک جگہ آئے ہیں، پہلا ساکن ہے تو ادغام کیا جائے گا، کہا جائے گا یلحظ ذالک،
यलहद ذلك खूब वागफिर लना इदगाम होगा नहीं, यहाँ इदगाम का कोई मौरिद नहीं है। इद सरफना यहाँ पर भी इदगाम का कोई मौरिद नहीं। इद ज़लमू यहाँ पर होगा दाल और दा, ये आ गया पहला साकिन पढ़ेंगे। इद्दलमू क्या पढ़ेंगे? दाल को हस्म कर देंगे और दा को तशदीद दे देंगे, हो जाएगा इद्दलमू। खूब इरकब माना यहाँ पर होगा, बा के बाद मीम आया है तो बा को हस्म कर देंगे, मीम को तशदीद। इरकम माना, ठीक। कद जाअ नहीं होगा कोई मतलब। ला तुज़िग़ क़ुलूबना नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं है। चलो अब आइए, एक बहुत ही अहम बहस आ रही है जो कुरान में जगह जगह आपको नजर आएगी। लिहाजा क्योंकि कुरान में इसके मवारिद बहुत ज्यादा हैं, लिहाजा आप लोगों से दरखास्त है कि आप लोग इस बहस को पूरी तवज्जो के साथ और दिक्कत के साथ सुने और समझें और याद करें। नूने साकिना और तनवीन के अहकाम। नूने साकिना दो चीज देखो, नूने साकिना, नूने साकिना क्या है? नूने साकिना यानी ऐसा नून के जो साकिन हो, खत्म। नूने साकिना यानी ऐसा नून जो साकिन हो, जिस पर जबर जेर पेश ना हो, बल्कि क्या हो? सुकून की अलामत, चमकदार, ठीक। इसको कहेंगे नूने साकिना। एक होता है तनवीन। तनवीन यानी दो जबर दो जेर दो पेश। तनवीन यानी दो जबर दो जेर दो पेश। असल में पहले इसको समझो, नूने साकिन तो समझ में आ गया। ये जो तनवीन होती है, तनवीन भी हकीकत में नूने साकिना ही है। तनवीन असल में क्योंकि तलफ्फुज़ करेंगे तो कैसे कहेंगे? बन नून साकिन, तन जन मन खन, या बिन बुन बिन तिन सिन जिन, ये बुन तुन सुन जुन, तो ये भी असल में, इसलिए ये दोनों को एक साथ कहा जाता है, नून साकिना और तनवीन। तनवीन जब कहूं तो तनवीन से मतलब दो जबर दो जेर दो पेश। इसका खास हुक्म है। इसके क्या है बाबू? दो खास, चार। इसके देखिए, नून साकिना और तनवीन इस लिहाज से कि जिस हर्फ के बाद वाक़े होता है, इसकी चार मुख्तलिफ हालतें होती हैं। या यूं कहा जाए कि नून साकिना और तनवीन के चार मुख्तलिफ हालात हैं, लिहाजा चार अलग अलग अहकाम हैं। ठीक, नून साकिना और तनवीन के चूंकि चार हालात हैं, इसीलिए इनके लिए चार अहकाम है। पहला हुक्म है इज़हार, ठीक। दूसरा है इदगाम, उसके बाद है इक़लाब। क्या है? इक़लाब। चौथा हुक्म है इख़्फ़ा। ये हर एक को बताएंगे, अभी सिर्फ इस्तिलाहें बता रहे हैं और अहकाम के नाम बता रहे हैं कि नून साकिना और तनवीन के लिए चार अहकाम हैं और ये चार अहकाम चार अलग अलग हालतों की वजह से है। क्योंकि नून साकिना और तनवीन किस हर्फ के बाद आते हैं
اس کی کل 4 حالتیں ہیں، 4 صورتیں ہیں، اور ہر حالت کے لیے ایک خاص حکم ہے۔ لہذا اب آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ نون ساکنہ کس حرف کے بعد آیا ہے، ٹھیک، وہاں کون سا حکم لاگو ہوگا، کس حکم پر آپ کو عمل کرنا ہے۔ اب ہر ایک کو جو 4 حالات ہیں نون ساکنہ اور تنوین کے، سب سے پہلے ہے اظہار۔ اظہار، اب ظاہر سی بات ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا پوری کتاب میں کوئی بھی اصطلاح آتی ہے تو پہلے اس کا لغوی معنی بیان کرتے ہیں پھر اصطلاح۔ تو اب یہ جو اظہار آیا ہے اس کے لغت میں اور علم تجوید میں کیا معنی ہے یہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے لغوی معنی ظاہر کرنا، اظہار یعنی ظاہر کرنا، سامنے لانا، ٹھیک، آشکار کرنا، ٹھیک، اظہار یعنی ظاہر کرنا۔ چلو یہ تو لغت میں ہے۔ علم تجوید میں اظہار کا مطلب ہے حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا، یہ اظہار۔ علم تجوید میں اظہار کا مطلب حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا۔ اب اس بحث میں اظہار کا مطلب نون کو نون کے مخرج سے ادا کرنا، تنوین کو تنوین کے مخرج سے، نون کا اپنا جو مخرج ہے نون، ایسے ظاہر کریں گے نون کو۔ کیا مطلب ظاہر کریں گے؟ اس کے مخرج سے ادا کریں گے، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کسی طریقے کی کوئی کمی یا زیادتی اس میں نہیں ہوگی۔ نون جیسے پڑھا جاتا ہے ویسے ہی پڑھا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ نون کو اظہار کے ساتھ یعنی اس کے مخرج سے کہاں ادا کریں گے؟ ہر جگہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک، نون کو اظہار کے ساتھ، جب میں کہوں اظہار کے ساتھ تو یہی تجوید والا معنی ہے، یعنی اس کے مخرج سے ادا کریں گے۔ کہاں کریں گے یہ؟ کہ جب بھی نون ساکنہ حروف حلقی کے بعد واقع ہو، حروف حلقی کے بعد واقع ہو، یہ جو حروف حلقی کے بعد کہہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، نون ساکنہ حروف حلقی کے بعد واقع ہو، یہ اصل میں یعنی نون ساکنہ کے بعد حروف حلقی ہو، یہ تھوڑا سا وہ کر دیا ہے۔ اب دیکھو بالکل آسان، جہاں کہیں بھی نون ساکنہ کے بعد حروف حلقی آئے گا تو نون ساکنہ کو اظہار کریں گے۔ کیا مطلب اظہار کریں گے؟ اس کے مخرج سے پڑھیں گے۔ ختم، سمجھ میں آ گیا؟ حروف حلقی یہاں پہ 6 بیان کیے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جب بھی نون ساکنہ اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو کیا کریں گے؟ اس کو اظہار کریں گے، یعنی اس کے مخرج سے پڑھیں گے، نون کو نون کی طرح سے پڑھیں گے، یعنی نون میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، جو اس کی طبیعی اور اصلی جو اوریجنل حالت ہے، ٹھیک، اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر ہر ایک کی مثال دیں گے۔ پہلے تو آپ حروف حلقی کیا ہے؟ حمزہ، ہا، حمزہ، ہا، عین، ہا، خا اور کیا ہے؟ عین کے پاس ہی غین لکھ دیا ہوتا تو صحیح تھا جائے۔ یہ 6 حروف حلقی ہیں، حمزہ، ہا، ہا، خا، عین، غین، یا عین، غین، ہا، خا، فرق نہیں پڑتا، ترتیب آگے پیچھے بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، یاد ہونا چاہیے کہ بس حروف حلقی کون کون سے حروف ہے۔ نہ قاف نہیں، یہ 6 دیا ہے یہاں پہ کتاب میں جو، ٹھیک۔ اب دیکھو
نون ساکنہ یعنی یہ نون یا تنوین زبر زیر پیش جب بھی ان کے بعد ان 6 میں سے کوئی ایک آئے گا تو کیا کیا جائے گا؟ ان کا اظہار کیا جائے گا، یعنی ان کے مخرج سے پڑھا جائے گا، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب دیکھو مثالیں، وہ کتاب میں ہر ایک کی مثال سب کی الگ الگ دیا ہے۔ دیکھیں پہلی مثال میں کس کی دیا ہے؟ حمزہ کی۔ کس کی مثال دیا ہے؟ حمزہ کی مثال دیا ہے۔ یہ پہلی مثال میں جو نون پر زبر دیا ہوا ہے وہ غلط ہے۔ ین کیا کہیں؟ ین اون، ہاں دیکھیں نون ساکن اس کے بعد حمزہ آیا، ٹھیک؟ ین اون نہ کہ ین اون، زبر آ جائے گا تو زبر آ جائے گا تو بات زبر کی نہیں ہو رہی، نون ساکنہ کی ہو رہی ہے۔ ہاں تو اگر پہلے والے پر بھی زبر ہو دوسرے والے پر زبر ہو تو ساکن کدھر ہے؟ پھر کہے کی مثال ہے؟ ابھی ہماری بحث کیا چل رہی ہے؟ نون ساکنہ کی نا، تو نون ساکن ہونا چاہیے نا، تو یہ اصل میں ساکن ہے۔ ین اون، کیا کہیں گے؟ ین اون، ین اون، نون کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے۔ من امرہم، من امرہم، دیکھیں نون ساکن آیا اس کے بعد آ گیا کیا؟ حمزہ۔ من امرہم، کل آمن، کل آمن، تنوین آ گئی، تنوین کے بعد حمزہ آ گیا، لام پہ جو تنوین دکھ رہی ہے نا، کل، کیسے پڑھیں گے؟ کل آمن۔ چلیں اس کے بعد آ جائے دوسری مثال ہے حروف حلقی میں سے کیا ہے؟ ہا، ٹھیک؟ جب بھی نون ساکنہ یا تنوین کے بعد ہا آئے گا تو نون ساکنہ اور تنوین کو اظہار یعنی اس کے مخرج سے پڑھیں گے، جیسے منہم، منہم، دیکھیں نون ساکن اس کے بعد ہا آ گیا، منہم، ان ہوا، ان ہوا، نون ساکن اس کے بعد ہا، فریقن ہدا، فریقن ہدا، دیکھیں ہاں تنوین آیا دو زبر اس کے بعد ہا آ گیا مخرج۔ تیسری مثال عین، نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد جب عین آئے گا تو نون ساکنہ اور تنوین کو کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے ان کے مخرج سے۔ انعمت، انعمت، من عمل، سمیع علیم، ٹھیک؟ یہ عین کی مثال ہوگی۔ اب آئیے ہا کی مثال، نون ساکنہ اور تنوین کے بعد ہا آ جائے تو اظہار کریں گے نون ساکنہ کا یا تنوین کا، جیسے تنحتون، 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 فمن حج، فمن حج، حکیم حمید، خوب یہ ہا کی مثال ہوگی۔ اب غین، نون ساکنہ اور تنوین کے بعد غین آ جائے تو اظہار کریں گے۔ فَسَيُنْغِضُونَ، 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 من غل، قولا غیر،
قولا غيرا. یہ غین کی مثال ہو گئی. ٹھیک. اب آخری خا، حرف ساکن یا تنوین کے بعد خا آ جائے، کیا کریں گے؟ نون ساکنہ اور تنوین کو اظہار کریں گے ان کے مخرج کے ساتھ. المنخنقۃ، قاعدے سے المنخنقۃ، المنخنقۃ. کیوں پڑھو؟ چلو کوئی بات نہیں. اصل تو ہماری مثال کیا ہے؟ میم کے بعد جو نون ساکن ہے اس کے بعد خا ہے. المنخنقۃ من خیر حکیم خبیر. یہ ہو گیا اظہار کا. ٹھیک. ایک بار پھر دہراتا ہوں شروع سے. کیا ہے؟ نون ساکنہ اور تنوین کو یہ کہاں پہ آتے ہیں؟ کس حرف سے پہلے کس حرف کے بعد؟ اس کے 4 حالات تھے. 4 حالات کے لیے 4 الگ الگ حکم ہیں. خوب. سب سے پہلے ہے اظہار. خوب. لغت میں اظہار کے کیا معنی ہے؟ ظاہر کرنا. علم تجوید میں اظہار کا مطلب ہوتا ہے حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا. لیکن ہماری بحث چونکہ نون اور تنوین سے، نون ساکنہ اور تنوین، تو مطلب یہ ہوگا کہ نون کو اس کے مخرج سے ادا کرنا، تنوین کو اس کے مخرج سے ادا کرنا. پہلا کلی طور پر کسی بھی حرف کو آپ اگر اس کے مخرج سے پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ اس حرف کا اظہار کر رہے ہیں. ٹھیک. لیکن ہماری بحث چونکہ نون ساکنہ اور تنوین سے ہے تو اظہار کا مطلب یہ ہوگا کہ نون کو اس کے مخرج سے، تنوین کو اس کے مخرج سے پڑھا جائے. ٹھیک. کسی طریقے کی کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے. نون کا جو اصلی اور طبیعی مخرج ہے، جہاں سے نون ادا ہوتا ہے جس طریقے سے، اسی طریقے سے پڑھا جائے. اب سوال، نون ساکنہ اور تنوین کا اظہار کہاں کیا جائے گا؟ جب بھی نون ساکنہ اور تنوین کے بعد حروف حلقی جو 6 ہیں ان میں سے کوئی ایک حرف آ جائے. جب بھی نون ساکنہ اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف آئے گا تو نون ساکنہ اور تنوین کو اظہار کریں گے، یعنی اس کے مخرج سے. حروف حلقی کون کون ہے؟ حمزہ، ہا، حا، خا، غین، قاف. غین، عین، غین، ایسے بولو. حمزہ، ہا، حا، خا، عین، غین. لہذا اب نون ساکنہ اور تنوین کے بعد جب بھی ان 6 حروف میں سے کوئی ایک آئے گا تو کیا کیا جائے گا؟ نون ساکنہ اور تنوین کا اظہار کیا جائے گا، یعنی مخرج سے پڑھا جائے گا. چلیں، یہ ہو گیا اظہار کا. اب آئیے ادغام. کیا ہے؟ ادغام کے اب لغوی اور اصطلاحی معنی آپ کو نہیں بتائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ہی بتا چکے، اس سے پہلے گزرا ہے، معنی تھوڑی بدلے گا. ادغام کے لغوی معنی کیا تھا؟ داخل کرنا. اور اصطلاحی معنی کیا تھا؟ ساکن والے حرف کو حذف کر کے بعد والے تشدید دے دینا. تو نون ساکنہ اور تنوین کو ادغام کر کے پڑھیں گے. کب؟ جب ان کے بعد یرملون. یہ 6 حروف میں سے کوئی ایک آ جائے. نون ساکنہ اور تنوین کے بعد یرملون میں سے جب کوئی حرف آ جائے گا تو ادغام کر کے پڑھیں گے. کیا مطلب؟ یعنی نون ساکنہ کو حذف کر دیں گے، یا تنوین ہے تو تنوین کو حذف کر دیں گے، اور ان میں کا جو ہوگا اس پر تشدید دے دیں گے، تشدید دے کے پڑھیں گے. جیسے
اب یہ آئیں گے 6 کے اگر ایسی ایک دو مثال دینی ہو ایسے کہ مر ربہم، مر نہیں کہیں گے من ربہم، کیا پڑھیں گے مر ربہم، من لدن نہیں پڑھیں گے من لدن کیونکہ لام آ گیا نون ساکنہ کے بعد. ٹھیک، یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب یہ جو ادغام کیا جاتا ہے یرملون میں، ٹھیک، نون ساکنہ اور تنوین کا جو یرملون میں ادغام ہوتا ہے، ادغام کی 2 قسمیں ہیں، ایک ادغام غنہ والا اور ادغام بغیر غنہ کے. غنہ یعنی ناک سے آواز نکالنا، کیا ہے غنہ یعنی ناک سے ٹھیک، اور بغیر غنہ کے یعنی بغیر ناک کی آواز نکالنا، مل مر اب کیا من. تو اب یہ جو 6 حروف ہیں یرملون میں سے، ٹھیک، ان 6 حروف میں سے 4 حروف ایسے ہیں کہ جن میں ادغام کیا ہوتا ہے غنہ کے ساتھ ہوتا ہے. وہ کون ہے؟ یمون. کیا ہے غنہ والے؟ یمون، یمون یعنی یا میم واو نون. اور 2 حرف ہیں جس میں بغیر غنہ کے، لام اور را، لام اور را. ختم. ادغام سب میں ہوگا، یہ 6 کے 6 حروف میں کیا ہوگا ادغام ہوگا، لیکن 4 حروف میں غنے کے ساتھ ادغام ہوگا، یعنی ادغام کرنے کے بعد غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، ناک سے آواز نکالیں گے، اور 2 حروف میں جب ادغام کریں گے تو آواز بغیر غننے کے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. چلے کہہ رہے ہیں کہ ادغام کے معنی ہم نے پہلے بیان کر دیے ہیں، ٹھیک، اب بیان کرنے کی ضرورت نہیں، نہ لغوی معنی نہ اصطلاحی معنی. کہہ رہے ہیں کہ جب بھی نون ساکن حروف یرملون یعنی یا را میم لام واو نون سے پہلے ہو، نون ساکنہ اس حرف میں ادغام ہو جاتا ہے، یعنی نون ساکنہ حذف ہو جاتا ہے، نہیں پڑھا جاتا، اور اس کی جگہ نون ساکنہ کے بعد والا حرف تشدید کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یہ تو ادغام ہے نا. اب کہنے کی قابل توجہ بات یہ ہے کہ یرملون میں سے 4 حروف یا میم واو نون، اس میں نون ساکنہ کا ادغام غنہ کے ساتھ ہوتا ہے، غنہ کے ساتھ، اور 2 حرف لام اور را میں بغیر غنہ کے ادغام ہوتا ہے. اب سوال یہ غنہ کیا ہے؟ نیچے بتا رہے کہ غنہ سے مراد یہ ہے کہ 4 حروف میں یمون میں جب نون ساکنہ کو ادغام کریں گے تو ناک سے آواز نکلے گی اور اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جائے گا. ختم. 4 حروف یرملون میں سے یمون، یہ 4 حروف میں جب ادغام کریں گے تو ادغام بالغنہ کریں گے. کیا مطلب ادغام بالغنہ؟ یعنی آواز ناک سے نکالیں گے اور تھوڑا سا کھینچ کر، لیکن 2 حرف لام اور را میں جب ادغام کریں گے تو ادغام بغیر غنہ کے ہوگا، یعنی نہ اس میں ناک سے آواز نکلے گی اور نہ ہی کھینچا جائے گا. اب یہ مثال یہاں سب کی دی ہوئی ہے 6 کے 6 کی. سب سے پہلے غنہ والے 4 حروفیہ کہیں گے من یہدی، من یہدی، ان یسرق، آیۃ یعرضوا، من مال ومن معه قرار مکین، من اجد من ولی یومئذ واجفہ، عن
نفس عن نفس إن نحن إن نحن شيء نقر. شيء نقر. دیکھیں یہ 4 حروف ایسے تھے جس میں ادغام کیا گیا ہے نون ساکنہ کو یا تنوین کو اور غنے کے ساتھ پڑھا گیا. اب بغیر ادغام ہوگا لیکن بغیر غنہ کے، یعنی نون ساکنہ اور تنوین کو نہیں پڑھیں گے. ٹھیک، بعد والے حرف کو تشدید دے کے پڑھیں گے لیکن بغیر غنہ کے. جیسے لبثتم، بالکل ناک میں آواز نہیں جائے گی، نہیں پڑھے. لبثتم من لدنک متاعا لکم من ربکم من رباتی مثلا رجلا. احسنت. اب ان 4 کلموں میں کہ جن میں نون ساکنہ اور حرف یرملون ایک کلمے میں آئے ہیں، استثناء ادغام نہیں کیا جائے گا بلکہ نون اظہار کیا جائے گا. کہہ رہے ہم 4 مثالیں آپ کو ایسی دے رہے ہیں کہ جس میں کیا ہے، نون ساکن ہے. ہاں، یہ ایک ہی کلمے میں ہے اور اس کے بعد یرملون میں سے آیا ہے تو اس میں ادغام نہیں ہوگا. جیسے دنیا، سمجھ رہے ہیں، دنیا میں دیکھیں نون ساکن آیا اس کے بعد یا آیا ہے. ابھی قاعدہ کیا بتایا تھا کہ نون ساکن اس کے بعد یرملون میں سے کوئی ایک ہو تو ادغام کریں گے، لیکن یہاں نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک ہی کلمے میں آئے ہیں، ایک ہی کلمے میں آئے. جہاں ادغام کیا جاتا ہے وہاں دونوں الگ الگ کلمے ہوتے ہیں. نون ساکنہ الگ کلمے میں ہوتا ہے اور جس میں ادغام کیا جاتا ہے وہ دوسرا کلمہ ہوتا ہے. دیکھو اوپر جتنی بھی مثال ہے، ان الگ ہے، نفس الگ ہے، ان الگ ہے، نحنو الگ ہے، شیئن الگ ہے، نکر الگ ہے. اس لیے اب یہاں یہ 4 مثالیں دی جا رہی ہیں. ان 4 مثالوں میں کیا ہے، نون ساکن کے بعد حرف یرملون میں سے کوئی ایک حرف آیا ہے لیکن ادغام نہیں کیا گیا. اس کے ادغام نہ کیے جانے کی وجہ یہی ہے کہ یہ دونوں ایک ہی حرف میں ہیں. ہاں، جیسے دنیا، بنیان، قنوان، سنوان. ٹھیک. اب یہ دوسرا نقطہ، 2 استثنائی موارد ہیں کہ جب حروف مقطعہ کو بعد والی آیت سے ملایا جائے تو نون اظہار کیا جائے گا. 2 الگ، پہلے والے حکم ادغام سے 2 الگ حکم. وہ کیا ہے کہ حروف مقطعہ ہے. ٹھیک. اب حروف مقطعہ کو جب بعد والے حرف سے آپ ملائیں گے تو بعد والے حرف میں یرملون میں سے واو ہے، لیکن کیا ہے، نون کا اظہار کیا جائے گا، ادغام نہیں کیا جائے گا. دیکھیں یاسین، یا ایسے بنے یاسین، یاسین. ادغام نہیں کریں گے کہ آپ سین کے نون کو جو ہے واو میں ملا دیں بلکہ نون کا اظہار کریں. یا جیسے کہیں گے حکیم، یا نون والقلم، نون والقلم. ٹھیک. چلے بات صورت تو یہ میرے خیال سے ادغام